نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. باقی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس نیلے آسمان والے رب کی جس نے آسمان کو بغیر ستون کھڑا کیا. حمد بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جس نے زمین کو پانی پہ کشتی کی مانند چلا دیا. جگمگ جگمگ ستارے بنانے والے رب کی حمد بیان کرتا ہوں. چاند سورج بنانے والے رب کی حمد بیان کرتا ہوں. پاکی بیان کرتا ہوں پاک پروردگار کی جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانسار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انتہائی معزز و مکرم و محترم عزتوں کے لائق علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کی وہ گھڑیاں جن میں اللہ کے مقبول بندے اللہ کو مناتے ہیں، جسے اللہ کے گھر میں بیٹھنا مل گیا، سمجھ لیں اللہ کی رحمتوں کے سارے باب اس پہ کھل گئے. جسے مسجد میں آنا مل گیا اسے ہدایت کا راستہ مل گیا. جسے رات کی تاریکی میں رب کا ذکر کرنا مل گیا اسے رب مل گیا.
آئیں اسی نیت کے ساتھ اپنے رب کریم کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے ہیں، جن کی خوشبوئیں آج بھی محسوس ہو رہی ہیں۔ مدینہ میں جب کسی نے آقا کو تلاش کرنا ہوتا تو پھر یہ نہیں کہ دستک دے کے پوچھا کرتے، جن راہوں پہ گزرتے پتہ چل جاتا ہے اس راہ پہ میرے آقا گزر کے گئے ہیں۔ اس نبی کریم آخری نبی الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں، میرے آقا کی پیاری امت کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں مہمان بلایا ہے۔ یہ خوش نصیبی کہ ہم دنیا کے کام کاج سے نکل کے اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنا، بہت لطف اندوز ہوئے۔ کلام روح کی غذا ہے، نعت مبارک روح کی غذا ہے اور اس کو تقویت پہنچتی ہے۔ میرے دوستو، اس روح کی ایک تقویت، اس روح کی ایک غذا، اس روح کی ایک ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، یہ جسم جس کو اللہ نے بنایا، یہ آنکھ جس میں نور اللہ نے پیدا کیا، یہ زبان جس کی روانی کے پیچھے میرے مولا کی طاقت، یہ پاؤں جو چلتے ہیں اس کے پیچھے میرے مولا کی قوت، یہ جو آپ اٹھتے ہیں اس میں میرے مولا کی شان، یہ پورے کا پورا انسان بنا کے پھر کیا کہا مولا نے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، تیری عزت، تیرا معیار، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیری عزت، تیری جستجو، تیری فکر پہ رب مال بول رہا ہے کہ انسان، تجھے میں نے بہترین تقویم کر کے تجھے راستہ کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تجھے لوگ دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کتنی خوبصورت والا، چہرے والا، آنکھوں والا، کتنا کڑیل جوان ہے۔ اے نوجوان، تیرے حسن کو بنانے والا مولا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کبھی سوچا اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کبھی فکر پیدا ہوئی کہ میں کیوں دنیا میں آیا؟ مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا؟ باپ بیٹے کو دکان پہ بھیجتا ہے، شام کمائی کے بارے میں پوچھتا ہے اور باہر بیرون ملک بھیجتا ہے تو پھر اس کے کام اور پیسے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ میرے دوستو، میرے رب کو میرا اور تیرا پیسہ نہیں چاہیے، میرے رب کو تیرا اور میرا مال نہیں چاہیے، تیرے رب کو، میرے رب کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اور تیرا رب ساری کائنات کا رب، اس رات کا رب، دن کا رب، چاند اور سورج کا رب ایک ہی کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرا رب کیا طلب کر رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے؟ میرے دوستو، میرا اور آپ کا رب ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اے جنو انس سنو، اے جنو انس، اے بیٹھنے والے انسانوں اور ہواؤں میں اڑنے والے جنوں اور مجلس نورانیہ میں آنے والے جنات، سنو، تمہیں خطاب کر رہا ہے، میرا رب خطاب کر رہا ہے، اے جنو انس، میں نے تجھے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کے اوپر بہت مفاہیم ہیں، بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ میرے دوستو، ہم نے سوچا ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے؟ صرف اس لیے کہ ماں باپ اس لیے پڑھائیں کہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، تاجر بن جائے، بہت بڑا روزگار والا بن جائے اور نام پیدا ہو، جوان ہو، شادی ہو، بچے ہوں،
بس مر کے چلے جائیں؟ نہیں نہیں، اس لیے نہیں۔ اگر یہی کام اس لیے ہوتا تو پھر مدینہ میں میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما آقا حسین کے ہاتھ چومنے والے صحابہ موجود تھے۔ کہا نہیں نہیں، میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، میں نے شریعت محمدی کو بچانا ہے، میں نے قرآن کے دستور کو بچانا ہے۔ قرآن کا دستور کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دستور قرآن کو بچانا ہے، منشور قرآن کو بچانا ہے، شریعت رسول کو بچانا ہے، نہیں صرف مدینہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں حسین آیا۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا عزم تھا، کیا ہم حسین حسین کرنے والے، علی علی کرنے والے، ذکر رسول کرنے والے، کیا ہم نے آج تک اپنے عزائم سیٹل کیے؟ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز بنائے؟ ہم نے اپنے مقاصد کو گھڑا؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی منشور ہے؟ اے امت مسلمہ، میں منشور قرآن لے کے آیا ہوں، میں منشور رسول لے کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کی کتاب ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، یہ ہے میری زندگی کا اصول۔ آج آپ کو ایک اصول دے کے جا رہا ہوں، آج آپ کو ایک مقصد دے کے جا رہا ہوں، آج آپ کو ایک حیات باطنیہ دے کے جا رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہوں گے حیات باطنیہ کیا ہے؟ ایک حیات ظاہریہ ہے جس سے آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ لائٹ ہے، کان سنتے ہیں کہ یہ آواز ہے، زبان بولتی ہے کہ یہ لفظ عربی کا ہے یا اردو کا ہے، یہ جو زبانیں ظاہر کی ہیں یہ سمجھتی ہے، اور آنکھ دیکھتی ہے اور کان سنتا ہے۔ ایک شخص جناب جنید کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے یا جنید، میں اس زندگی کا متلاشی ہوں جو مجھے اندر سے زندہ کر دے، مجھے اندر سے بیدار کر دے۔ تو میرے آقا جنید نگاہیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں واقعہ ہی تو طالب مولا ہے، اور تیرا اندر تو حیات ہے، تیرا اندر تو سمندر ہے، تیرا اندر تو دریا ہے، تیرے اندر تو انوارات ہیں، جسے یہ سمجھ ہے کہ میں اپنے اندر سے تبدیلی کر لوں، اس کی زندگی بن جاتی ہے، سمر جاتی ہے۔ میرے دوستو، حیات باطنیہ، جس کے دل کی آنکھ بیدار ہو جائے، جس کے دل کے کان بیدار ہو جائیں، اور ظاہر زبان تو لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن دل کے اندر جو ہے بغض رسول ہو اور دشمنی رسول ہو، اور دشمنان رسول کے ساتھ بیٹھ کے نشستوں پر خاست کرے اور مدینہ مدینہ کی صدا زبان پہ لائے، لیکن ناموس رسالت پہ محافظوں کو تختہ دار پہ لے جائے۔ یہ ہے ظاہری زبان، اور باطنیہ زبان یہ ہوتی ہے کہ جس شریعت کا ذکر کیا، جس مدینے کا ذکر کیا، جس قرآن کا ذکر کیا، بچاتے بچاتے سفر مدینہ سے مکہ نکل گیا، مکہ سے کربلا نکل گیا، اور آخری آواز تھی سبحان ربی الاعلی۔ یہ زبان پہ ورد تھا۔ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائے، ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، ہمیں حدیث رسول کی سمجھ آ جائے، اور ہمیں بعثت انسان اس کے پیدا کرنے کی سمجھ آ جائے، تو پھر معاشرے میں پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے اداروں کی
ضرورت نہیں رہے گی، امپلیمنٹیشن کے لیے فورسز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج جو ہے ہر بندہ غیر محفوظ ہے۔ مال والا ڈرتا ہے کوئی مال چھین کر نہ چلا جائے، کوئی کس چیز سے ڈرتا ہے، کوئی کس چیز سے ڈرتا ہے۔ لیکن ایک ریاست مدینہ تھا کہ ریگستان میں اکیلی چلنے والی عورت کہتی تھی میں محفوظ ہوں اس لیے کہ میرا مولا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ کیا آج بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محفوظ ہوں؟ نہیں، محفوظ نہیں۔ سنیے، دولت لٹ گئی پھر مل جائے گی، مال لٹ گیا مل جائے گا، لیکن ایمان لٹ گیا، ایمان چلا گیا تو پھر سارا کام خراب ہو گیا۔ اور ایمان میں پہلی جو چیز ہے، جو پہلی شرط ہے کہ تم اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس طرح اللہ کو مانو، اور اللہ کے رسول کو اس طرح مانو جس طرح اللہ کہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی مرضی سے۔ قرآن تو ہر سطر میں رسول کی صفت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، صفت رسول تمہارے سامنے آشکارا ہوتی جائے گی۔ میرے دوستو، بہت مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو اس بات کی دعوت دینے آیا ہوں جو مقصد حیات ہے کہ ہم دنیا میں آئے، یہاں پہ شادیاں کی، بچے ہوئے اور دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی بالکل نہیں ہے، یہ فضول ہے سارا کام۔ آپ کو منع نہیں کرتا اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، آج کے دور کی ضرورت ہے اعلیٰ تعلیم۔ بچوں کو تعلیم دیں، انگلش سائنس پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، فزکس کیمسٹری پڑھائیں، بایو پڑھائیں، ان کو بالکل دیں تعلیم، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھا دیں، اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی سکھا دیں، اور انہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بھی سکھا دیں۔ ہمارے عاشق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار جو ہے یہ ہو جائے، اور ہم نعت بھی اسی محبت اور عشق میں سنتے ہیں، لیکن دیدار کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ کہتے ہیں کہ مسجد کو ایئر کنڈیشن کر دو ٹھنڈا ہو جائے۔ کیا کہنے سے مسجد ٹھنڈی ہو جائے گی؟ نہیں، ادھر ایئر کنڈیشن لگانا پڑے گا، اے سی لگانے پڑیں گے، یونٹس لگانے پڑیں گی، اس کا پلانٹ لگانا پڑے گا، پنکھے چلانے پڑیں گے۔ میں کہوں میرا گھر بن جائے، کیا گھر بن جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے مال دولت چاہیے، اس کے لیے ریت بجری اینٹیں چاہیے، مستری چاہیے، جگہ درکار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوبصورت ہو جائے، منور ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ملک کا وزیر آئے، بادشاہ آئے، تو پھر آپ کو وہ سوسائٹی اپنی بنانی پڑے گی، پھر آپ کو ان لوگوں سے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے، پھر آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو بھی وسیع بنائیں گے اور اس کے بیڈ روم بھی وسیع بنائیں گے کہ ایسا مہمان آئے تو جگہ ہو، اس کے لیے نوکر چاکر بھی رکھیں گے۔ میرے دوستو، ظاہری وزیر اور ظاہری دنیا دار سے تعلق بنانا چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں آئے تو پھر اس کے لیے گھر کی زینت کرتے ہو، سامان زینت خریدتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، تو کیا تمہارے ظاہری بندے سے میرے آقا کی شان کم ہے؟ نہیں، سارے کے سارے بادشاہ میرے آقا کی پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے۔ سارے بادشاہوں کی سلطانیاں میرے آقا کے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہیں۔ اس آقا کو گھر میں دعوت دینی ہے، اس آقا کو گھر میں دعوت دینی ہے، تو پھر گھر کو سجاؤ۔ یہ سجاوٹ پردے نہیں مانگتی، یہ سجاوٹ پیسہ نہیں مانگتی، یہ سجاوٹ جو ہے تم سے ٹیبل اور بڑے بڑے صوفے اور ایئر کنڈیشن نہیں مانگتی۔ یہ کہتی ہے کہ یہ جو دل ہے یہ دل دے دو، ساری کائنات تجھے میں دے دوں گا،
اے بندے یہ دل میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ مجھے دے دو، ساری کائنات تیری ٹھوکر پہ رکھ دوں گا۔ بے وفا کو دل نہ دینا، گر مثل حور ہو، دل اس کو دینا جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہو۔ اس کے لیے صفائی قلب کی ضرورت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت دینا چاہتے ہو، ان آنکھوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، تو پھر آج سے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، حیا پیدا کرو۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس میں حیا نہیں، سمجھ لے کہ اس کا ایمان بھی نہیں۔ جس کو راہ جاتی بیٹی اور بہن اس پہ بری نظر ڈالنے کی عادت ہو اور یہ بھول جائے کہ میری بھی بیٹی اور بہن ہے، میری بھی ماں ہے، میں اپنی نظروں سے اسے ذلیل نہ کروں، تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے ولی بہت مقام پہ ہیں، اور ایک ان کا زمانے میں ایک نام تھا کہ یہ بڑے گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو، گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ گناہگاروں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے دروازے بند ہیں، ایم پی کے دروازے بند ہیں، جسے ووٹ دیتے ہو اس کا دروازہ بند ہے، میرے رب کا دروازہ بند نہیں ہے۔ مجھے اس مدنی مسجد کی قسم ہے، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اتنے میرے گناہ، میری معافی کیسے ہوگی؟ سنیے، ایک ولایت کا درخشاں ستارہ چمک رہا ہے، منبر پہ واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ ایک مرید اس کا بیعت ہوا، تنہائی میں کہتا ہے، حضور بڑا کمال ہے، آپ کمال کی گفتگو کرتے ہیں، یہ کمال کیسے حاصل ہوا، یہ کمال کیسے مل گیا، یہ عزتیں کیسے مل گئیں؟ سنیں، دو لفظوں میں بات کی، کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے آنکھیں جھکائی، رات مدینے والے کا دیدار ہو گیا، اور میری آنکھوں کو بھوسا دے کے کہتے ہیں میں نے تجھے اپنا بنا لیا، اللہ نے تجھے ولی بنا لیا ہے۔ اے نوجوان، میری ریاضت و عبادت کا دخل نہیں ہے، میری حیا نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ ایک حیا، ایک آنکھوں کا جھک جانا ولی بنا دے، ایک آنکھوں کا اللہ کی بارگاہ میں رو جانا ولی بنا دے۔ ایک ولی اللہ کو کسی نے روتے دیکھا، پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ اب فرماتے ہیں میں نکارا، میں نکمہ، مجھ پہ اللہ کا کرم ہے۔ عاجزی و انکساری کرتے ہیں اہل اللہ، مالدار تکبر کرتا ہے، جو باطنی حیات والے ہیں یہ عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اس لیے روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں، میرے گناہ بڑے تھے، میں ایک بار اللہ کی بارگاہ کے اندر رویا، اور میرے آنسو جب آنسو نکلے تو میں نے حسین نظارے دیکھے، آواز آتی ہے اے گناہگار، تیری آنکھوں نے جو آنسو بہائے ہیں یہ نظارے تجھے زمین کے نہیں عرش معلیٰ کے ہو رہے ہیں، یہ نظارے تجھے عرش معلیٰ کے ہو رہے ہیں، تیرے آنسو بڑے قیمتی ہیں، تیری آہیں بڑی قیمتی ہیں۔ اس کے اندر فکر پیدا کرو۔ حیا مومن کا ورثہ ہے۔ آج حیا ختم ہو گیا۔ مجھے ایک بزرگ ملے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں سے رونے کی، عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سنو، لوگوں کی دل آزاری کے اوپر میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ جناب سیدہ طیبہ زاہدہ راقیہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر کے میں گزرتا رونے کی آواز آتی ہے۔
میں نے ایک دن دستک دی تو پوچھا آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے؟ تو ایک بوڑھی اماں آئی، وہ کہتی ہیں ہاں میری بیٹی بھی روتی ہے اور میں بھی روتی ہوں۔ تو نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بزرگوں میں سید زادی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا سید زادی ہوں، میرا جسم کانپ گیا، میرے بال کھڑے ہو گئے۔ ایک مقام یہ مجھ پہ بھی آیا، میں مدینہ میں تھا، ایک شخص آیا میرے بازو کو پکڑ کے کہتا ہے اے نوجوان، سامنے جہاں تو کھڑا ہے یہ سیدہ پاک کے گھر کی یہ چادر، یہ چار دیواری ہے، ذرا آنکھوں کو دیدار سے مزین کر لے۔ میں نے کہا بڑی مہربانی، رونے لگ پڑا۔ میں نے کہا میں آنکھیں وہ کہاں سے لاؤں جو سیدی کی چار دیواری اور دروازے پہ ڈالوں، یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، سیدہ کی چار دیواری پہ نہ پڑیں۔ مقدس بیویاں ہیں، مقدس گھرانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ روتے کیوں ہیں، وجہ بتائیں۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام دینے لگا ہوں، یہ 100 سال پرانا واقعہ نہیں، یہ 200 سال پرانی حقائق نہیں، میں وقت کی نبض دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ میں زمانے کو اس نبض کے اوپر جو ہے میرے شیخ نے مقرر کیا ہے۔ اے نوجوان، میں تمہیں 200 سال پرانی بات نہیں بتاؤں گا، حقائق اس زمانے کی بتا رہا ہوں، سچائی اس زمانے کی بتا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں اس لیے روتی ہوں کہ میری یہ بیٹی شادی ہو کے گھر میں گئی اور اس کا رہنا سہنا شروع ہو گیا۔ گھر میں فون تھا اور اس فون پہ ایک بار کوئی کال آ گئی تو اس نے اٹھا لیا، ہیلو کی، تو وہ نوجوان جس نے کال کی اسے سمجھ لگی کہ یہ عورت کا فون ہے، تو وہ وہیں پہ بار بار کال کرتا تھا اور میسج کرتا اور فون کرتا اور میسج میں لکھتا کہ بھئی آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، ایک بار میری آواز میرے ساتھ بات کر لو۔ وہ فون اس کے خاوند نے دیکھ لیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے اندر میسج آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، اس کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا کہا۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وہ سچی تھی، لیکن اس نے غیرت کا معاملہ سمجھتے ہوئے مار پیٹ کے میری بیٹی کو گھر سے نکالا اور طلاق دے دی۔ وہ سید زادی کہتی ہے اس دن سے میری بیٹی لٹ کے آئی ہے، میں کربلا کی لٹی ہوئی عورتوں اور جلے ہوئے خیموں کو یاد کر کے میں بددعا دیتی ہوں اور روتی ہوں کہ جس نوجوان نے مس کال میرے بیٹی کے فون پہ کی ہے، جس سے میرا گھر اجڑ گیا ہے، یا اللہ اس کی آخرت کو اجاڑ دے۔ نوجوانوں ڈرو، فون تمہیں کوئی عورت تمہیں نظر آ جائے تو فون پہ فون کرتے ہو، کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا؟ نہیں، یہ وتیرہ چھوڑ دے زندگی کا، کون بتائے گا تمہیں؟ میں یہاں پہ آ کے بیان کر کے تم سے 50,000 لاکھ روپیہ لے کے چلا جاؤں، تم سالوں سال پیر کے نذرانے پورے کرو اور بکرے پورے کرو۔ ہم بکروں والے نہیں ہیں، ہم نذرانوں والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی محبت والے ہیں، وہ پھیلا رہے ہیں۔ اگر مجھے بلانا چاہتے ہو، مجھے دولت نہ دینا، مجھے اپنی آنکھوں کی حیا دے دو، مجھے دولت نہ دینا، مجھے اپنی وفائے اسلام دے دو، مجھے دولت نہ دینا، مجھے کوئی چیز نہ دینا، مجھے قرآن کی محبت دے دو۔ بس اسی چیز کی طلب میں آیا، آپ کے پاس عظیم تحفہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے بات مکمل کر دی ہے، میری بات مکمل ہو گئی ہے، میں نے پیغام فکر دے دیا ہے، میں نے تمہیں ایک جستجو دے دی ہے، میں نے حیات باطنیہ کی بات کر دی ہے۔ اگر حیات باطنیہ چاہتے ہو تو پھر اس سے تعلق قائم کر لو، اس ذات سے تعلق قائم کر لو۔ حیات باطنیہ والو، زندگی چاہتے ہو؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور ان کی زندگی کا نام ہے جو زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزارتے ہیں۔ دنیا کی ہر آنکھ سے بچ سکتے ہو، دنیا کے اداروں سے بچ سکتے ہو، لیکن رب کی آنکھ سے نہیں بچ سکتے۔
کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھے۔ ہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ کہتا ہے شبیر نہ، کون ہے شبیر؟ کون ہے پولیس؟ کون ہے انٹیلیجنس؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، بس یہ فکر دے کے جا رہا ہوں، یہ جستجو دے کے جا رہا ہوں، یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ فساد قلب ایک ایسی بیماری ہے، اس کی اصلاح ڈاکٹر نہیں کرتا، اس کی اصلاح زاری حکیم نہیں کرتا۔ فساد قلب بہت بڑا فتنہ ہے امت میں، جس کا دل ہی خراب ہو گیا۔ پتہ چلا ظاہری بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، تو پھر فساد قلب کا علاج کہاں پر ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِذْنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ پتہ چلا فساد قلب کے لیے انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ہدایت یافتہ لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، صاحبان قرآن کو تلاش کرنا پڑے گا۔ حضور یہ دل آپ کے حوالے ہے، اس کو ذرا مرمت تو کر دیجئے۔ دل کی اصلاح فساد قلب کے اوپر، اور آج آپ کو ذکر دے رہا ہوں، اس ذکر سے فی الفور اسی وقت جو ہے آپ کے دل میں ایک نور منتقل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میرا یقین اور ایمان ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضور آج آپ کی طبیعت میں ملال ہے؟ فرماتے ہیں آج ایک گناہگار کو ملا ہوں، اس کے اتنے گناہ تھے کہ میرے جسم پہ اس کے اثرات مرتب ہو گئے۔ علی کا بیٹا، عبادت گزار، علم میں شورہ رکھنے والا، راتیں رب کو منانے والا، اگر ایک لمحہ گناہگار کو ملے تو دل میں کیفیت اس کی جسم کی بدل جائے۔ تو ہم سارا دن کن کن لوگوں کو ملتے ہیں؟ کبھی سود والے، کبھی رشوت والے، کبھی شراب پینے والے، کبھی زنا کرنے والے، سود خوروں کے ساتھ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے ساتھ، جھوٹے اور مکار لوگوں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ سارا دن ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا؟ آپ کے جتنی بھی یہ زندگی ہے، میں اور آپ کیا موازنہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم 4 حصے دن کے ہیں اور 4 حصے رات کے ہیں۔ آپ 2 حصے دن کو اور 2 حصے رات کو خالص اللہ کو دیتے، جبکہ باقی کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تھے۔ اور اس طرح 8 اوقات ہیں انسان کے، اور ان میں 8 آپ سے نہیں لینے آیا، میں 1 اوقات کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں یہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میرے یہ قافلے والے، یہ نوجوان بھیک مانگنے آئے ہیں کہ اے حلقہ چکوال، اے مدنی محلے والو، اپنے 8 اوقات میں سے 1 اوقات اللہ کو دے دو۔ اس میں سے 3 گھنٹے بنتے ہیں، 3 گھنٹوں میں 2 گھنٹے آپ کی 5 وقت کی نمازیں نکال دیں، 2 گھنٹے لگ جائیں اس پہ۔ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے۔ مجھے ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی میں ایک عامل کے پاس گیا، 8 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، میرا کام نہیں بنا۔ دوسرے کے پاس گیا، 3 لاکھ، کام نہیں بنا۔ اب بھائی تو لاکھوں لاکھ لگاتا جا، کام بنے گا ہی نہیں، اس لیے کہ لٹیروں کے پاس جا کے کام نہیں ہوتا۔ تیرے کام جو ہے، تیرے کام لاکھوں کے بدلے میں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تیری عاجزی کے 2 نفل تیرے بگڑے سنوار دیں گے، تیری عاجزی کے 2 آنسو تیری بگڑی سنوار دیں گے۔ تیری رات کا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، کھڑا ہونا میرا کام تھا، سنبھالنا تیرا کام ہے۔ اگر دنیا نہ بدلے
تو پھر فقیر کا گریبان پکڑ لینا. ہاں بالکل ممبر رسول پہ وعدہ ہے. دنیا بدل جائے گی, دنیا بدل جائے گی, کائنات بدل جائے گی. اتنے امیر ہو جاؤ گے, اتنے امیر ہو جاؤ گے کہ تمہیں وہ غنا مل جائے گی. حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں, ایک بندہ آیا, اس نے کہا میں بھوکا ہوں. تو آپ آخری نوالا کھا رہے تھے سوکھا, کہتے ہیں آگے لنگر ہے ادھر جاؤ اور گرم گرم لنگر کھاؤ. اور وہ ہاں گیا, لنگر کھایا, خیال آیا وہ فقیر بیٹھا ہے سوکھی روٹی کھا رہا تھا, اس کے لیے لے جاؤں. لانگری کو کہا پیچھے چوک میں ایک فقیر بیٹھا ہے اس کے لیے بھی کھانا دے دو, اس نے مجھے راستہ بتایا ہے. تو اس نے کہا وہ فقیر نہیں ہے, وہ سلطان الاولیاء, امام المتقین, امام المسلمین, خلیفۃ المسلمین, امام الواسعین, امام الراکعین, علی ابن حیدر ہے. وہ یہودی تھا, ہے مسلمانوں کا خلیفہ, سوکھی روٹی کامتا ہوا آیا. حضور میں نے تورات میں پڑھا ہے نبی کے وسیع اور رفیق سوکھی کھا کے غریبوں کو مسکینوں کو گرم گرم کھلائیں گے. میرا ہاتھ پکڑیے, آپ کے انوارات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ایک واحد رب پہ ایمان لے کے آ جاؤں. یہ تھا دستور مدینہ, یہ تھی ریاست مدینہ, یہ تھا تقوی کا دستور, یہ تھا مریدوں کے پیر کا اصول. یہ نہیں ہے کہ سالوں سال آؤ بکرے لو مرغے لو چلے جاؤ, نا 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 نا. پیر ہے یا سجادہ نشین. میرے شیخ نے فرمایا اپنی جوتی جو ہے, یہ جو جوتیاں ہیں, اگر یہ تمہیں گانٹھ کر روزی کمانا ملے تو خوش نصیبی سمجھنا. خبردار خبردار, کسی ایسے پیسے کے اوپر توجہ رکھو جو تمہاری دنیا کو خراب کر دے. یاد رکھو شہد کو ایروکیریا خراب کرتا ہے, اس کے وجود کو بدل دیتا ہے, اس کی ماہیت کو بدل دیتا ہے, اس کے ذائقے کو بدل دیتا ہے, جبکہ شہد ایسا ہے جو جسم کی ماہیت کو بدل دیتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی مل گئی جس سے اس کا وجود بدل گیا. یاد رکھنا تمہارے جسم کے وجود کو خراب کرنے والا سب سے مہلک اور زہریلا وائرس حرام روزی ہے. اگر یہ منتقل ہو گیا, عبادت کی لذت, نماز کی لذت نہیں آئے گی, شب بیداری کرو کبھی تو لذت نہیں آئے گی, پھر سو کے نعرے ہوں گے. میرے دوستو قیامت والے دن رسوائی سے بچنا چاہتے ہو, قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو, قیامت کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہو, قیامت کے مشکلات سے بچنا چاہتے ہو, تو پھر اس خیر الانام رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لباس پہن لو. دنیا بدل جائے گی. ہاں پھر کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی تعویذ دھاگا لینے کی ضرورت نہیں. پھر آپ خود ایک وقت آئے گا اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جائیں گے. نیکوں کی مجلس اختیار کرو, علماء کی مجلس اختیار کرو, صالحین کی مجلس اختیار کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. اس اللہ پاک کی دعوت دینے آیا, دعوت دینے آیا, یہ ذکر دینے آیا. اور یہ دل جو ہے, یہ دل اللہ کے حوالے کر دو, پھر دیکھنا کیا ہوگا. یہی دل ہے عرش معلا, یہی دل ہے طور تجلا, یہی دل ہے محراب مصلا. اے بندے کہاں جھانکتا پھر رہا ہے, پہاڑوں دریاؤں میں ڈیرے لگا کے تو پھر رہا ہے. نہیں نہیں, اللہ تو تیرے دل میں ہے.
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ مومن میرا نور زمین و آسمان میں نہیں پھیلا، اتنا زیادہ ہے تو پکڑ نہیں سکتا، تلاش نہیں کر سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں میرا نور ہے، کوئی ایک جگہ بند نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر میرا نور تلاش کرنا چاہتے ہو تو مومن بندے کے دل میں تلاش کرو، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، زمین و آسمان میں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اتنا دور نہیں ہوتا بلکہ اتنا نزدیک ہوتا ہوں کہ اس کے 2 ہونٹ کھلتے ہیں اور اتنی خلا ہے، میں اس خلا کے درمیان ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ہونٹوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں بھی اسے یاد کر رہا ہوں، تم بھی اسے یاد کرو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے انسانوں میں یاد کرو میں تمہیں ملائکہ میں یاد کروں، تم مجھے زمین پہ یاد کرو میں تمہیں آسمانوں پہ یاد کروں۔ آؤ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ میرے دوستو اس کے لیے آیا، فکر دینے آیا، دل میں بسا لو اس کو۔ جس دل میں یہ بس جائے، جس حلق میں یہ بس جائے، جس سانس میں بس جائے، اس کی جستجو رہتی ہے اللہ اللہ۔ اللہ اللہ کرنے والے کے دل میں خدا کا نور ہے۔ جو بھی کرے گا، چودھری ہے، راجہ ہے، ملک ہے، رحمانی ہے، مقامی ہے، غیر مقامی ہے، مہاجر ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جو بھی اللہ اللہ کرے گا، اللہ اللہ کرنے والے کے دل میں خدا کا نور ہے۔ یہ نور دینے آیا۔ اللہ اللہ میرا رب کہتا ہے او مصیبت زدو، تکلیف زدو، تمہیں اگر تکلیف ہے تو پھر تمہیں ایک چیز بتا رہا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ اللہ اللہ کرنے والے کے دل میں خدا کا نور ہے، جو اللہ اللہ نہیں کرتا اس نعمت سے محروم ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے۔ آپ سارے انشاءاللہ سارے جائیں گے، انشاءاللہ سارے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ کا ذکر دل میں جب آئے گا، اللہ 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 ایک ہندو نے مجھے فون کیا کچھ دن پہلے انڈیا سے، اب مسلمان ہیں الحمدللہ، کہتا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں فون پہ. بے شمار لاکھوں الحمدللہ مسلمان ذکر مسلمان لینے والے رائے ہدایت پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ ہندو تھے؟ کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ آپ کا چینل سبسکرائب کیا اور وہاں سے میں نے لیا، واٹس ایپ پہ میرے ساتھ آن لائن ہوا رات کو. جب مجھے اس نے دیکھا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا یہ ذکر سنا تو مجھے لذت آئی. ہندو ہو کے اللہ کے نام سے لذت لے، ہائے مسلمان تجھے لذت کیوں نہیں آتی؟ اللہ 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 اس طرح انگلی بنائیں. آج آپ کو تحیات سکھا جاؤں. تشہد میں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وحدانیت، یہ انگلی اٹھاتے ہیں. یہ انگلی جو اللہ کے لیے اٹھتی ہے نا، اس انگلی کی ایک جو انگلی اللہ کی توحید میں اٹھی، اتنی قبر میں روشنی ہوگی، باقی اعضاء کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ کی توحید میں میں ہاتھ نہیں اٹھوانا، نعرے میں نہیں مرواؤں گا، ایک اللہ کے ہاتھ میں. یہ دو انگلیاں بند کر کے یہ لہو بنانا ہے اور تصور میں کھو جانا ہے کہ میں اپنے مالک کو یاد کر رہا ہوں. اللہ 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 دنیا کا غم صرف 7 منٹ مانگنے لگا ہوں. تیسرے پیر میں سے فرض نمازیں آپ نے جواب دینا ہے. کوئی پیر فقیر معاف نہیں کر سکتا، کوئی ولی معاف نہیں کر سکتا. نمازوں کا جواب دینا ہے. ان فرض نمازوں کو پورا کرو، واجب پورے کرو، سنت پورے کرو. دنیا کا کوئی دکھڑا ہے 7 منٹ عشاء کی نماز پڑھ کے، یا 7 منٹ تہجد کی نماز پڑھ کے، یا 7 منٹ فجر کی نماز پڑھ کے، یا 7 منٹ عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نام کو نگاہوں میں رکھو اور یہ خیال کرو کہ میرے دل پہ اللہ نقش ہو گیا ہے. اور اس طرح بیٹھ کے 7 منٹ ذکر کرو. اللہ 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 پہلے کی بات ہے. مجھے ایک فون آتا ہے، وہ خاتون روتی ہیں واٹس ایپ پہ، کہتی ہے میں بہت پریشان تھی، مجھے کسی عورت نے بھیج دیا بازار حسن میں اور میری بولی لگ گئی، اور اس دن میں نے یوٹیوب پہ محمدی روحانی قافلہ کا یہ ذکر سنا
اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تجھے تو پتا ہے میں سید زادی ہوں، میری غریب ماں نے مجھے بھیج دیا ہے، میری عزت کو بچا لے۔ اوے سلطنت اسلامیہ، اوے مدینہ کی ریاست کا ذکر کرنے والوں، بیٹیاں اپنی عزت لوٹ کے کھانا کھا رہی ہیں اور تم محلوں میں بیٹھے ہو۔ اوے اس امت مسلمہ کی بیٹیاں اور سید زادیاں بازار حسن میں بیٹھ گئی ہیں اور تمہیں کوئی حیا نہیں رہا۔ اور ان غریبوں کا خیال کرو، اور جس مدینہ کی ریاست میں عمر فاروق کی حکومت میں کتا بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا، اور تم مدینہ کی ریاست کا تذکرہ کرتے ہو، اور ذرا بازار حسن کا بھی تو چکر لگا کے دیکھو وہاں کیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے رات یہ سنا اور میں نے اللہ کا ذکر کیا، یا اللہ میں اب تیرے حوالے ہوں۔ کہتی ہیں اللہ نے مجھے آواز دی تھی، حضور یہ ریکارڈنگ میری آواز کی ہے، کہتی ہے میں نے اس آواز کے اندر ذکر کو ملایا، میری آواز کے اندر مجھے وجد کاری ہو گیا، اور اتنے میں میری بیچنے والی کہتی ہے اٹھ آج تیرا گاہک آ گیا ہے، آج تجھے خریدار آ گیا ہے۔ اس نے 10 لاکھ کا بیچا۔ جب مجھے وہ لے کے گیا میں نے اسے کہا سن لو تم اپنا کام کر دینا، آج میں اپنے مالک کو پکار کے آئی ہوں اور میں سید زادی ہوں، اور وہ کام جاتا ہے تو سید زادی ہے، مجھے معاف کر دے، میں تجھے گھر بھی دوں گا، میں تمہیں عزت بھی دوں گا، میری شکایت نہ کرنا نانا جان کے سامنے۔ میں بازار حسن میں گیا اور ایک سید زادی نے میری دنیا بدل دی۔ وہ کہتی ہے میں نے اسے کہا یہ فقیر ہے جس کا ذکر میں نے کیا، کہتی ہے اس نے بھی ذکر شروع کیا، 3 دن کے اندر اس نے مجھ سے نکاح کیا، اور 3 دن کے اندر نکاح سے پہلے انہوں نے مجھ سے کلمات بیعت کیے اور پھر نکاح پڑھایا، اور کہتے ہیں حضرت آج ہمیں اپنے ساتھ ذکر کرا دیجئے۔ پھر یہ ذکر آن کیا تو پھر مست ہو کے ابھی ذرا ذکر کیجئے کہ ایوان کانپ جائے اور ان کی غیرت جاگ جائے کہ اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر جو ہے نظام کس کا ہے؟ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، عزتوں کا محافظ وہ ہے، میری اور تیری عزت کا بھی محافظ اللہ ہے۔ اسے وکیل بنا کے آج ذکر کرو، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کوئی پانی دم کرنے کے لیے لائن میں نہیں لگنا، کوئی پھونکا لگوانے کے لیے پھونک نہیں مارنی، کوئی تعویذ آپ کو نہیں دینا، ایک ہی تعویذ دیکھ کے جا رہا ہوں۔ آج اپنی اپنی حاجت رکھو اور مست ہو کے ذکر کرو۔ اللہ 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 اللہ
7 منٹ یہ کام کرو, کوئی پیسہ نہیں, کچھ بھی نہیں خرچ ہوگا, انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی. آج یہ آپ کو تحفہ دے کے جاؤں گا, سب مجھ سے یہ کارڈ حاصل کریں. اللہ اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی, ہاں بوٹی اندر مشک مچایا, جہاں پھلن تے آئی. بڑا سونا کلام پڑھتے ہیں. اللہ اللہ کیسے پڑھتے ہیں جی؟ چمبے دی بوٹی. کیسی بات ہے, سلطان العارفین نے کتنی بڑی بات کی ہے. میرے من وچ مرشد یہ بوٹی لگاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر پیر کی نگاہ تیرے دل پہ ہے تو پھر تو پیر ہے, اگر اس کی نگاہ تیرے مال پہ ہے تو رازن اور ڈاکو ہے. میرے مرشد کی بوٹی لگا لو دل پہ. نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. اپنی بائیں انگلی دل پہ رکھے, ایسے رکھ لیں سارے. ابھی یہ کلام پڑھیں گے جب میں نے کہوں گا بائیں جانب انگلی رکھو دل پہ. سب پودا لگانے لگا ہوں میں, پودا لگانے لگا ہوں, تلقین کرنے لگا ہوں, تلقین کی اجازت دے رہا ہوں. ہر ایک کرے کسی بھی سلسلے کا ولی اللہ بن جائے گا. بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں, ولی اللہ بن جائے گا انشاءاللہ, اللہ کا دوست بن جائے گا. بائیں جانب دل پہ خیال رکھیں, میں آپ کو ذکر دے رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. یہ پودا لگ گیا ہے. اب آپ کو سمجھ لگے گی کہ کس طرح قاری شوکت سب پڑھتے ہیں. اے تن میرا ہائے ہائے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ چشمہ. تیرے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے ذرا سمجھ. تیرے اندر تو بھٹکا ہوا ہے, گناہ کی دنیا سے نکلا, باطل کی دنیا سے نکلا, زنا و بدکاری کی دنیا سے نکلا. تیرے اندر سمندر ہے. لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں
دیدار ہے باہو میں کو لکھ کروڑا ہجاں مرشد دا دیدار ہے باہو 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 میں کو لکھ کروڑا بوٹی اندر مشک مچایا. ہاں جب یہ لگتا ہے نا پھر راتیں تڑپتی ہیں. میں نے پوچھا اپنے شیخ سے حضور تڑپ کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل کے اوپر 5 زبانیں اور پیشانی اور آنکھ والی جب جاگ جائے گی نا تو پھر تو ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر پھر ذاکر ذکر کے بغیر ایسے تڑپتا ہے. کیا کہتے ہیں قاری شوکت صاحب؟ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولے تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ایک بندہ سوال کرتا ہے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ہک جاؤں. اس کا سوال بھی ہوا اور یہ ہے کہ بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں. حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ایک چھلی اٹھاؤ مکی جسے کہتے ہیں اس کا بڑا وزن ہوگا اس کے دانے جدا کر دو اسے بھون لو. جب بھونو گے اس کا وزن بالکل ہلکا اور پھلکا ہو جائے گا. ایک گناہوں کا وزن اٹھانے والوں جب تم قلب پہ اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا جسم ایسے پھولوں کی طرح ہو جائے گا کہ تجھے پاؤں اٹھانے نہیں پڑیں گے. اللہ کے ملائک تجھے اٹھا کے گھوم رہے ہوں گے. جب تو میدان جنازہ گاہ میں پہنچے گا وہاں سے پروٹوکول کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تجھے نظر نہیں آئیں گے. فرشتے اٹھا کے تجھے لحد میں رکھ دیں گے. یہ ہے پھلن ہونا. جی پھر اس کو ذرا پڑھیے نا سمجھ آ جائے. اے تن میرا لوں لوں دے مڈ لگ لگ چشمہ لوں لوں دے مڈ لگ لگ چشمہ ایک کھولا دے ہک جا ہوں. لوں لوں دے یہ بال مڈ لکھ وہ انسان تیرے اندر دولت ہے بینک بھرا ہوا ہے لوں لوں کے پیچھے ایک کھولا کجاں مرشد دا دیدار ہے باہو میں کو لکھ کروڑا ہجاں 5 ٹائم نماز پڑھو 5 ٹائم. آئے ہائے نہ پاچھتا کی قرون اولا کی مجلس آ گئی ہے. قرون اولا کی مجلس آ گئی ہے. مدینے والے کی نکاح ہو گئی ہے. نام سرے نہ پاچھتا کی تے نام
کولا تے نام ماسا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہوواں ونج رتیاں تلا تے او بھی پوری ناہی وزن پورا کدوں ہو سی حضرت باہو جدوں ہو سی فضل الہی پانچ ٹائم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، بڑوں کا ادب کریں، پیار محبت سے رہیں اور یہ ذکر کریں، گناہ سے بچیں، زنا بدکاری کے کاموں سے بچیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ میں یہ ابھی آپ کو تقسیم کر کے جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ قاری شوکت صاحب پڑھیں گے، لے آؤ یار حوالے رب دے۔ پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، فقیر سودا دے کے جا رہا ہے، سودا لے لو بھائی، مفت کا سودا لے لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آج یہ سالگرہ مجھے کہتے ہیں جی آپ کی سالگرہ ہے، میں نے کہا زندگی اور کم ہو گئی، اے انسان تو نے 1 سال اور رب کی نافرمانی میں گزار دیا، تجھے خبر نہیں، تو یہ ذکر لے جائیں، یہ تحفہ لے جائیں، پھر کیا ہوگا نہ جانے، پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، لے او یار حوالے رب دے۔ ہائے ہائے نہ کر بندیا تو میری میری تے نہ تیری نہ میری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدوں لیکھانے اکھ پھیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدوں لیکھانے اکھ پھیری، تے میاں صاحب لکھ دینے کے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار آزاراں مالی باغ نہ ویکھن دیتا جد آیاں نے بہاراں تے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دی واری، اس ملنے نو تو یاد کرے سین تے رو سین عمرہ ساری۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام دوست احباب تشریف رکھیں، ایک ایک بندے کو فردن فردن انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام بے شمع بز میں ہدایت کو سلام بے شمع بز میں ہدایت، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام بے شمع بز میں السلام
گلشن وعدت کے پھول یا الہی صدقے آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اتنی دیر قبلہ سائیں سرکار نے تبلیغ کی ہے تو آپ نے اتنی اللہ کے گھر کے میں بھی بے ادبی ہو رہی ہے اور اللہ کے ولی کی بھی بے ادبی ہو رہی ہے. آرام سے کوئی بے ادبی نہیں. آرام سے کھڑے ہو جائیں. طالب مولا ہیں, طلب میں آ رہے ہیں. میرا رب کہے گا میرے نام کے لیے آگے جا رہے ہیں. اوے آپ سچے طالب ہوئے. اچھا آپ کو واہ بھائی واہ, وہ محبت والے ہو. صرف نظم و ضبط سب کو ملے گا انشاءاللہ. اور ابھی دعا ہوگی اور آپ نے سب نے یہ ذکر لے کے جانا ہے. کارڈ سب کو ملے گا انشاءاللہ. میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا, سب کو دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. آمین. دعا کرو. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے مالک الملک ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما, پوری امت کے گناہ معاف فرما, ہمیں سچی توبہ نصیب فرما, حق پر قائم رکھ, باطل طور طریقوں باطل قوتوں سے محفوظ فرما, کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پورے مدنی محلہ میں, پورے چکوال میں اللہ اللہ کا ذکر عام ہو جائے, تیرے محبوب کا ذکر عام ہو جائے. یا اللہ ان نوجوانوں کو قبول فرما, اے اللہ ان کی محبت کو قبول فرما. جس محبت کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا, سب ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. مسجد انتظامیہ, امام صاحب, خطیب صاحب, اہل محلہ, تمام جتنے بھی ساتھی ہیں, اور میرے تمام روحانی بیٹے جو یہاں پہ کام کرتے رہے, میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. سبحان اللہ. نوجوانوں, آج فتح کا دن ہے, آج کامیابی کا دن ہے, آج دل پہ پودا اس میں ذات کا لگ گیا ہے. آج اس دل میں گناہ نہ آئے, زنا, شہوت, برائی, بدکاری, بدنگاہی بالکل نہ آئے, بلکہ دل میں پاکی آئے. یا اللہ سب کے دلوں کو پاک کر دے, گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ ذاکرین میں شمار کر دے. جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. جو بیٹیاں بہنیں بغیر رشتے کے اللہ ان کے اسباب پیدا فرما. نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما. جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ان نوجوانوں کو تہجد گزار بنا دے, حیا والا بنا دے, عزت والا اور شان والا بنا دے. جو ارادے رکھتے ہیں مولا پورے کر دے. پرچم اسلام محمدی روحانی قافلہ کو ترقی عطا فرما دے, عزت و آبرو سے نواز دے پوری دنیا کے اندر. اے اللہ یہود و نصارہ کے ایوانوں پہ پرچم اسلام لگا دے. اے اللہ اسلام کو فتح عطا فرما. اے اللہ دین متین پہ ہمیں کام کرنے کی, روحانی دینی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تمام احباب سے گزارش ہے